This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ اور عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا اردو کا معلم اور ہم اردو جماعت چہارم سبق نمبر 20 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے دیانت داری. یہ سبق بڑا دلچسپ ہے. تو دیانت داری کا مطلب کیا ہے؟ دیانت داری کہتے ہیں ایمانداری کو، سچائی کو یا نیک نیتی کو. تو اس سبق کا تعارف کہ دیانت داری ایک عظیم صفت ہے، ایک عظیم خوبی ہے جو انسان کو باعزت، باکردار اور قابل اعتماد بناتی ہے. یہ جماعت چہارم کی کتاب کا ایک سبق ہے جس میں کوئی متن نہیں ہے، یعنی کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں اور ان تصویروں کے اوپر 1 2 3 4 لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اور میں نے مل کر ان تصویروں کو دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان پہ بات چیت کرنی ہے اور ان کی بنیاد پر ایک کہانی بنانی ہے. تو سب سے پہلے کہانی کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے کہانی کیا ہوتی ہے؟ کہانی قصہ یا روایت یا حکایت کو کہا جاتا ہے. پھر کہانی کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے، یعنی جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. تو کہانی کا آغاز عموماً کیسے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے یا بہت پرانے وقتوں کی بات ہے. اور پھر کہانی کے کردار ہوتے ہیں، لکڑہارا ہوتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے یا کوئی پرندے ہوتے ہیں، جانور ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کی کہانی کے کردار ہوتے ہیں. پھر کہانی کا ایک عروج ہوتا ہے. عروج یعنی بلندی، یعنی کہانی میں مسئلہ کیا ہے، کہانی میں وہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی جو ایشو ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. انگلش میں اس کو کنفلکٹ بولتے ہیں. تو اس کو کہانی کا عروج کہتے ہیں. جھگڑا بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہانی کے اندر جو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہانی کا اختتام، یعنی وہ جو جھگڑا تھا وہ حل ہو گیا اور سارے ہنسی خوشی رہنے لگے. تو اس طریقے سے کہانی کا اختتام ہوتا ہے. اور سب سے آخر میں سب سے ضروری کہانی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اس کو سمجھ کے اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا کہ اس کہانی سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہماری جو کہانی ہے دیانت داری، اس کی مکمل کہانی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، اس کو روانی سے پڑھنا ہے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ نے جذبات کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک لکڑہارا رہتا تھا. اب یہ لکڑہارا کون ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو عموماً لکڑیاں کاٹتا ہے، ان کو شہر میں یا کسی جگہ لے جا کر بیچ دیتا ہے اور اس سے اپنی گزر بسر کرتا ہے. وہ روزانہ لکڑیاں کاٹتا اور انہیں شہر جا کر بیچتا تھا، جس سے اس کی گزر بسر ہو رہی تھی. گزر بسر ہونا یعنی اس کا زندگی چلنا، اس کے اخراجات اٹھایا جانا. ایک دن وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کا کلہاڑا اس کے ہاتھ سے پھسل کر دریا میں جا گرا. یاد کریں، میں نے آپ سے کہا تھا کہانی کا عروج یہ ہے، کہانی کا عروج کہ لکڑہارے کے ہاتھ سے اس کا کلہاڑا پھسل کر دریا میں گر گیا. وہ بہت پریشان ہوا چونکہ اس کے پاس ایک ہی کلہاڑا تھا
जो उसकी गुजर बसर का सहारा था। परेशानी के आलम में लकड़हारा नीचे बैठ गया। इसी आलम में पानी से एक फरिश्ता नमूदार हुआ। नमूदार होना, जाहिर होना। उसने लकड़हारे से दरियाफ्त किया। दरियाफ्त करना, पूछना, सवाल करना कि ऐ लकड़हारे, क्यों परेशान हो? लकड़हारे ने अपनी परेशानी की वजह बताई। यानी लकड़हारे ने बताया कि चूंकि मेरा कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया है और वो एक ही कुल्हाड़ा है, तो मैं इस वजह से परेशान हूं। तो क्या किया? फरिश्ते ने पानी में छलांग लगाई और एक कुल्हाड़ा निकाल कर लकड़हारे को दिया। लेकिन वो कुल्हाड़ा तो सोने का था। अब लकड़हारे को क्या चाहिए था? आपका क्या ख्याल है? क्या चाहिए था? क्या उसको चाहिए था कि वो अपना लोहे का कुल्हाड़ा ना लेता और यही सोने का कुल्हाड़ा ले लेता? जी नहीं, आप भी कह रहे हैं कि ज्यादा बेहतर ये होता कि कुल्हाड़ा लकड़हारा अपना ही कुल्हाड़ा मांगता। लकड़हारे ने ये कहकर कुल्हाड़ा लेने से इनकार कर दिया कि मेरा तो लोहे का कुल्हाड़ा था और ये सोने का है, मैं ये कुल्हाड़ा नहीं ले सकता। अब ये कितनी अच्छी बात है जो लकड़हारे ने कही। अब क्या हुआ? फरिश्ते ने पानी में फिर से छलांग लगाई और अब की बार एक और कुल्हाड़ा निकाला जो कि चांदी का कुल्हाड़ा था। और वो कुल्हाड़ा निकाल कर लकड़हारे को दिया। तो लकड़हारे ने को फिर क्या करना चाहिए था? जी, वो ही लकड़हारे ने दोबारा किया कि लकड़हारे ने ये कहकर कुल्हाड़ा लेने से इनकार कर दिया कि ये कुल्हाड़ा मेरा नहीं, मेरा तो लोहे का कुल्हाड़ा था। अब फरिश्ते ने तीसरी बार पानी में छलांग लगाई और अब की बार उसके हाथ में लोहे का कुल्हाड़ा था। लकड़हारा उसको देखते ही पहले ही बोल पड़ा कि ये कुल्हाड़ा मेरा है। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। यानी उसको ये बिल्कुल ख्याल नहीं था कि पहले सोने का और फिर चांदी का कुल्हाड़ा था। लकड़हारे को अपना कुल्हाड़ा देखकर खुशी हुई। अब फरिश्ते ने लकड़हारे से कहा कि मैं तो आपकी ईमानदारी को आजमा रहा था, आपकी दयानतदारी को आजमा रहा था कि आप कितने सच्चे हैं, आपकी नीयत कितनी नेक है और आप कितने दयानतदार हैं। आप इस इम्तिहान में कामयाब हुए। और फिर फरिश्ते ने लकड़हारे को बाकी दो कुल्हाड़े, जिनमें से एक क्या था? जी हाँ, सोने का, और दूसरा क्या था? चांदी का कुल्हाड़ा, वो भी लकड़हारे को दे दिए। और क्या कहा कि ये आपकी दयानतदारी का इनाम है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से नतीजा क्या निकला कि दयानतदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली है। तो अब तस्वीर को देखते हैं। कहानी मैंने आपको सुना दी है। अब आपने मुझे बताना है कि इस तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है। जी हाँ, पहली तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? जी जी हाँ, एक बूढ़ा शख्स जिसके हाथ में कुल्हाड़ा है और वो दरिया के किनारे दरख्त को कुल्हाड़े से काट रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। दरिया का पानी भी नजर आ रहा है और साथ में सरसब्ज भी जगह नजर आ रही है। तो आप इस तस्वीर का जुमला कैसे बनाएंगे? जी हाँ, कि आप जैसे कि कहानी का आगाज होता है, एक दफा का जिक्र है कि एक लकड़हारा दरिया के किनारे लकड़ियां काट रहा था। अब वो बूढ़ा शख्स जो लकड़हारा है, वो बहुत ईमानदार भी है और मेहनती भी है। अब दूसरी तस्वीर को जरा गौर से देखें तो आपको उस लकड़हारे के हाथ से कोई चीज छूटती हुई, फिसलती हुई, पानी में गिरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, वो लकड़हारे का कुल्हाड़ा है जो लकड़हारे के हाथ से फिसल कर दरिया में गिर रहा है। जी हाँ, उसके बाद अब चलते हैं तीसरी तस्वीर की तरफ। तो क्या नजर आ रहा है तीसरी तस्वीर में? जी हाँ, वो बूढ़ा शख्स जो लकड़हारा है, वो उसी
درخت جس کو وہ کاٹ رہا ہے اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں، تو یہاں پر ایک بچے نے کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے، کیونکہ درخت کا سایہ بھی ہمارے لیے کام آتا ہے اور درخت سے ٹیک بھی لگائی جا سکتی ہے. ویری گڈ. اور درختوں سے پھل بھی لیے جاتے ہیں. تو اب کیا طریقہ ہے کہ ہمیں کم درخت کاٹنے چاہیے اور زیادہ درخت لگانے چاہیے. شاباش. تو کیا تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ لکڑہارا پریشان نظر آ رہا ہے، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ ایک ہی کلہاڑا تھا جو میری روزی کا، کمائی کا واحد ذریعہ تھا. یعنی لکڑہارا پریشان ہے اور سوچ بچار میں مصروف ہے. تو اب آتے ہیں چوتھی تصویر کی جانب. تو چوتھی تصویر میں لکڑہارا تو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پانی سے کچھ نکلا ہوا ایک نورانی بزرگ نظر آ رہا ہے. جی ہاں، یہ نورانی جو چہرے والے بزرگ ہیں یہ فرشتہ ہے، نیکی کا فرشتہ، جو کہ پانی سے نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے اور لکڑہارے کے سامنے آ جاتا ہے اور لکڑہارے سے پوچھ بھی رہا ہے، کچھ سوال بھی کر رہا ہے فرشتہ. کیا سوال کر رہا ہے؟ جی ہاں، یہ پوچھ رہا ہے کہ اے لکڑہارے، اے بزرگ آدمی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو لکڑہارا بھی کچھ جواب دے رہا ہے. تو کیا جواب دے رہا ہے؟ جی ہاں، لکڑہارا کہتا ہے کہ میری پریشانی کی وجہ وہ ایک کلہاڑا تھا جو میری آمدنی کا واحد ذریعہ تھا، جو کہ پانی میں گر گیا. اب فرشتہ پانی کے اندر جاتا ہے اور پانچویں تصویر غور سے دیکھیں تو فرشتے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے. جی ہاں، یہ کلہاڑا ہے اور یہ سونے کا ہے. تو کیا لکڑہارا اس کلہاڑے کو لینے لگ جاتا ہے؟ جی نہیں، تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ لکڑہارا کلہاڑے کو نہیں لے رہا بلکہ انکار کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ جی ہاں، لکڑہارا کہتا ہے کہ یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، کیونکہ میرا کلہاڑا تو لوہے کا تھا، یہ تو سونے کا کلہاڑا ہے. میں اس کلہاڑے کو نہیں لوں گا کیونکہ یہ میرا نہیں ہے اور جو چیز میری نہیں ہو میں وہ نہیں لیتا. اب فرشتے نے دوبارہ پانی میں چھلانگ لگائی. جی ہاں، تصویر نمبر 6 پہ آتے ہیں. اب فرشتے کے ہاتھ میں کوئی اور چیز ہے. جی پیارے بچوں، یہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اور کلہاڑا ہے اور یہ کسی اور لوہے کا بھی نہیں لگ رہا، سونے کا بھی نہیں لگ رہا، یہ چاندی کا کلہاڑا ہے. جی ہاں، اور یہ فرشتہ چاندی کا کلہاڑا لکڑہارے کو پیش کر رہا ہے. تو کیا لکڑہارے نے یہ کلہاڑا لے لیا؟ جی نہیں، تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ لکڑہارے نے پھر انکار کر دیا. کیا کہا یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، کیونکہ میرا کلہاڑا تو لوہے کا تھا، تو جو چیز میری نہیں ہو وہ میں نہیں لیتا. لیں جی. اب فرشتے نے دوبارہ پانی میں چھلانگ لگائی اور اب کی بار ان کے ہاتھ میں لوہے کا کلہاڑا تھا، جو کہ لکڑہارے نے کہا جی ہاں یہ کلہاڑا میرا ہے اور میں اپنا کلہاڑا لوں گا. تو یہ کیا، ساتویں تصویر کو غور سے دیکھیں تو فرشتہ جو ہے وہ لوہے کے کلہاڑے کے ساتھ ساتھ سونے کا کلہاڑا اور چاندی کا کلہاڑا، یعنی تینوں کلہاڑے اس لکڑہارے کو دے رہا ہے. جی ہاں، اب ہم تصویر نمبر 8 کی جانب آتی ہیں. تو وہ تینوں کلہاڑے فرشتے نے اس لکڑہارے کو دے دیے. اب لکڑہارا یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا کلہاڑا تو لوہے کا تھا، تو میں تو اپنا لوہے کا کلہاڑا لوں گا.
یہ باقی دو کल्हाड़े مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو فرشتہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ کے اندر سچائی ہے، آپ کی نیت نیک ہے، اور آپ صرف اپنی چیز لینے پہ اصرار کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اور آپ بد دیانت نہیں ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ کے لوہے کے کल्हाड़े کے ساتھ ساتھ باقی کے دونوں کल्हाड़े بھی آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ آپ کا انعام ہے۔ یعنی میں آپ کو انعام میں باقی دو قیمتی کल्हाड़े دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی شخص ایماندار ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے اور نیک نیت ہوتا ہے، اس کو یقیناً انعام ملتا ہے۔ وہ لوگوں کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی محبوب ترین ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب 8ویں تصویر میں لکڑہارا فرشتے کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم اس کہانی کا نتیجہ کیا لکھیں؟ جی ہاں، نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت اچھے۔ پہلا نتیجہ کہ دیانتداری بہترین حکمت عملی ہے، بہت اچھا۔ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایمانداری اچھی چیز ہے، شاباش۔ سچائی بہترین حکمت عملی ہے، ویری گڈ۔ ہمیشہ نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے، بہت اچھا جی۔ تو بڑے زیادہ نتائج ہم نے اس کہانی سے اخذ کیے۔ اب آپ نے اس کہانی کو لکھنا بھی ہے، اپنی جو نوٹ بکس ہیں اس پہ آپ نے لکھنا ہے، اور خود سے ایک کہانی بھی بنا کر لانی ہے جس کا نتیجہ ہو ایمانداری یا دیانتداری ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ اس کے لیے اپنے پاس سے آپ نے آغاز سوچنا ہے، اپنے پاس سے کردار سوچنے ہیں، کہانی کا عروج اپنے پاس سے سوچنا ہے، اور اس کا اختتام بھی آپ نے اپنا ہی بنانا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ دیانتداری یا ایمانداری ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ معزز اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا سبق نمبر 20 دیانتداری، جس سبق میں متن نہیں تھا، صرف تصاویر تھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ان تصاویر کو دیکھ کر آپ نے مجھے بتایا کہ ان تصاویر میں کیا ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔